بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تھرڈ پارٹ آف محبت میں اور تم۔ دلہن بنی عائزہ کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہوا تھا۔ ایسا شخص جسے وہ منہ تک نہیں لگاتی تھی، اب اسی کو زبردستی اس کا شریک حیات بنایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی بات تھی جب بارات نہ آنے کی وجہ سے اس کے بابا بے بس ہو کر ڈھہ سے گئے تھے تو وہ بھی پریشان ہو گئی تھی، مگر جب بابا کو عباد کی صورت میں اپنی عزت بچانے کا حل نظر آیا تو عائزہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عباد کا منہ توڑ دیتی کو جا کے اس سے شادی۔ مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے۔ حالو جان کچھ سنبھل گئے تھے، جبکہ فرحت حالہ اور عباد کی امی بہت خوش اور مطمئن لگ رہی تھیں۔ رہا عباد تو اسے فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی محبت کے یوں حادثاتی طور پر ہی مل جانے پر خوش ہو یا پھر عائزہ کی گھورتی ہوئی نظروں سے اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر پریشان۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ گزرا تو ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا۔ سارم جو کہ بارات نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا، سب کو یوں مبارکباد دیتے دیکھ کر چونک گیا۔ وہ اس سارے معاملے سے بے خبر ہی تھا اور یہ ہوا بھی اتنی اچانک تھا کہ حالو جان اسے انفارم ہی نہ کر سکے۔ ساری صورتحال سمجھ کر وہ بھی قدرے مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ ممکنہ بارات کے نہ آنے کی وجہ وہ جان چکا تھا۔ فرحت حالہ نے عباد کا ماتھا چومتے اسے مبارکباد دی۔ امی بھی آنکھوں میں خوشی کے آنسو سجائے عائزہ کی طرف بڑھی، مگر وہ غصے سے رخ موڑ گئی، جو کہ عباد کو بہت برا لگا۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا اور عائزہ منہ پھلائے اپنی قسمت پر شکوہ کناں عباد کے گھر آ گئی، جو کہ آج سے اس کا بھی گھر تھا، مگر یہ ایک بات سمجھنے میں اسے کچھ وقت لگنے والا تھا۔ ہاں، مگر سمجھ آ گئی تھی۔ دلہن کے لیے کمرہ اس کی اور عباد کی مشترکہ کزنس نے سجایا تھا۔ فوری طور پر جو ملا اسی سے گزارا کیا گیا۔ نکاح کے فوراً بعد امی نے اپنی بھتیجیوں کو، جو کہ عباد اور عائزہ کے دونوں ماموں کی بیٹیاں تھیں، انہیں گھر بھیج دیا کہ کچھ تو دلہن کے استقبال کی تیاریاں ہونا۔ گاڑی سے اترتے جیسے ہی عباد نے اپنا ہاتھ عائزہ کی طرف بڑھایا، عائزہ اس کا ہاتھ جھٹکتے خود ہی تیزی سے گاڑی سے اتر گئی اور اس گھر میں داخل ہوئی جسے وہ کبھی حالہ کا ڈربا بولا کرتی تھی۔ وہ زندگی میں 2-4 بار ہی حالہ کے گھر آئی ہوگی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس گھر سے اور گھر والوں سے، مگر عباد کے خیالوں کی دنیا ہی عائزہ کے دم سے آباد تھی۔ سب کزنس نے بھرپور طریقے سے عائزہ کا استقبال کیا، جبکہ عائزہ سب کو اگنور کرتے ہوئے بغیر کسی بات کا لحاظ کیے حالہ سے کہنے لگی، حالہ میں بہت تھک چکی ہوں، پلیز مجھے میرے کمرے تک پہنچا دیں۔ جبکہ بعد کافی دیر تک سب کزنس کے درمیان گھرا بیٹھا رہا۔ لڑکیوں نے تو ڈھولک منگوا لی کہ تھوڑا بہت تو شادی والا گھر لگنا چاہیے۔ پھپھو بھی پہنچ گئی تھیں، جنہیں امی نے نکاح ہوتے ہی فون کر کے ساری سچویشن بتا دی تھی کہ کس طرح یہ سب اچانک ہوا۔ پھپھو کے تو اپنے اکلوتے اور یتیم بھتیجے کے لیے کافی ارمان تھے، مگر وہ خوش تھیں کہ ان کے بھائی کا بیٹا خوش ہے۔ کافی رات ہو چکی تھی جب امی نے سب کے درمیان چپ بیٹھے عباد کو کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ دلہن انتظار کر رہی ہوگی، اور اس انتظار کو بخوبی سمجھتا تھا عباد۔ کچھ اندازہ تھا اسے کہ عائزہ کا تمام غصہ اسی پر نکلے گا۔ وہ سست روی سے قدم اٹھاتا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور اس بات پر شکر ادا کیا کہ کمرہ لاکڈ نہیں تھا۔
فلموں ڈراموں میں اکثر ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے دلہے میاں کو، یہ بات کی سوچ تھی۔ خیر، کمرے میں جا بجا پھولوں کی پتیاں ادھر ادھر گرتی پڑتی نظر آئیں۔ بیڈ اور سائڈ ٹیبل پر پڑے پھولوں کے گلدستوں کو ہنسی بے روحی سے مسلا گیا تھا۔ دلہن کو پیش کیے جانے والا کھانا ایک سائڈ پر جوں کا توں پڑا تھا۔ ہر چیز پر اپنا غصہ نکالا گیا تھا، بس غصہ نکالنے والی نہ جانے کہاں تھی۔ عباد نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سمجھ گیا کہ دلہن صاحبہ واش روم میں چھپی تھیں۔ وہ چیزیں ایک سائڈ پر کرتا بیڈ تک پہنچا ہی تھا کہ ایک کاٹ دار آواز آئی، خبردار، جو بیڈ پر بیٹھنے کی بھی کوشش کی تو یہاں کہیں صوفے پر اپنا بستر لگاؤ یا کوئی اور بندوبست کرو، میری طرف سے بے شک بھاڑ میں جاؤ، بیڈ پر میں سوؤں گی۔ عباد دل ہی دل میں مسکراتا رہا، اسے عائزہ سے ایسی ہی امید تھی، اور ویسے بھی جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اور جس طرح عباد کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا گیا تھا، یہ سب ٹھیک ہونے میں کچھ تو وقت لگے گا، اور عباد وہ تو اپنی ساری زندگی اس ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اب تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عائزہ کی بارات کیوں نہیں آئی تھی۔ بارات کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد جب صارم، عائزہ کا بھائی، رابطہ نہ ہونے پر ان کے گھر تک چلا گیا کہ آخر معلوم تو ہو ماجرا کیا ہے۔ پہلے تو چوکیدار نے اس کا نام جاننے کے بعد اس کو گھر کے اندر گھسنے ہی نہ دیا، کہنے لگا اسے اجازت نہیں ہے۔ شاید گھر والے اسے سمجھا چکے تھے کہ زین، جو عائزہ کا نہ ہونے والا دلہا تھا، کہ اس کی سسرال میں سے کسی کو بھی گھر کے اندر نہیں آنے دینا۔ مگر صارم نے کہا کہ وہ گھر والوں سے بات کیے بنا ہرگز واپس نہیں جائے گا۔ ابھی اس کے اور چوکیدار کی بحث جاری تھی کہ زین کسی لڑکے کا ہاتھ تھامے گیٹ سے باہر نکلا، جبکہ اس کا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ پہلے سے ہی باہر تھا۔ صارم اسے دیکھتے ہی اس پر جھپٹ پڑا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ ایک منٹ مسٹر صارم، آپ کو ہوتے کون ہیں مجھ پر یوں دوش جمانے والے؟ واہ بھائی واہ، میں کون ہوتا ہوں؟ ارے میں ہی وہ بد نصیب بھائی ہوں جس کی بہن کی بارات نہیں آئی، اور اس کا باپ لوگوں کی ہجوم میں بے بس کھڑا اپنی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھ رہا ہے تمہاری وجہ سے، اور تم کہتے ہو میں کون ہوتا ہوں؟ اور تمہارے گھر والے کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کر کے کتنے مزے میں ہو۔ آخر قصور کیا ہے ہمارا جو یوں تم لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا؟ دھوکہ میں نے نہیں دیا، ہاں میرے ماں باپ نے ضرور دیا ہوگا آپ کو۔ انہوں نے ہی آپ کی بہن سے زبردستی میرا رشتہ جوڑنے کی کوشش کی تھی، حالانکہ میں واضح طور پر انہیں بتا چکا تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، مگر ان کی ضد نے مجھے اپنی پسند کی شادی پر مجبور کیا، اور پاکستان آنے سے پہلے ہی نکاح کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا ہوں۔ یہاں یہ بتاتے چلوں کہ وہ 2 دن پہلے ہی آیا تھا پاکستان، جبکہ اس کے آنے تک اس کے والدین شادی کی ڈیٹ فکس کر چکے تھے۔ میرے ماں باپ کو لگتا تھا کہ میں واپس آ جاؤں تو وہ مجھے اس شادی پر مجبور کر دیں گے، مگر میں کسی صورت اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زین نے مختصر لفظوں میں اپنی کہانی کو سمیٹا اور اپنا گریبان چھڑاتے اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا، جبکہ زین کے والدین پہلے تو اس آس میں تھے کہ زین کو سمجھا لیں گے، اور اسی خوش فہمی میں کسی کی بیٹی کو سولی پر چڑھائے رکھا، مگر جب بات نہ بن سکی تو بیٹے کی ضد کے سامنے ہار مان لی، اور اب ان عزت دار لوگوں کی پرواہ کیے بغیر گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ صارم سب سمجھ گیا
اور واپس پہنچا جہاں اس کے ماں باپ لوگوں کی سخت باتوں اور کڑی نظروں کا سامنا کر رہے ہوں گے، مگر وہاں پہنچتے ہی اس کو مبارکباد کی آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو وہ سمجھ نہ پایا، مگر جیسے ہی ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آئی تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا۔ اگر آپ کو عائزہ کی مزید غصے اور شرارتوں بھری لڑائیوں میں دلچسپی ہے تو میں مزید لکھوں گی کہ کس طرح عائزہ کو دھیرے دھیرے عباد سے محبت ہوتی گئی، مگر اظہار تب کیا جب۔ یہ جاننے کے لیے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو میں مزید لکھوں گی، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں۔